محترم حضرات علماء اکرام اور خصوصاً حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھے بھی موقع دیا یہاں پر کچھ گوش و گزار کرنے کا، تو لہذا آج میری تذکیر ہے، دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سی بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے بید نہ ٹٹولا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، سو تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بھی باہمی حقوق و آداب اور معاشرت کے متعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک ہے زن، جس کے معنی غالب گمان کے ہیں، اور دوسرے ہے تجسس، یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، اور تیسرے ہے غیبت، یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ تو پہلی چیز زن کے معنی جو ہیں غالب گمان کے ہیں۔ قرآن کریم میں اولاً تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، ان بعض الظن اثم، کہ بہت سی بدگمانیاں کیا ہیں، وہ گناہ ہیں۔ اس لیے پہلے کیا فرمایا کہ زن ہے یعنی غالب گمان کے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اولاً تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو۔ تو لہذا اب ارشاد کے سننے والوں پر اب اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جب تک کسی گمان کا کسی بھی بات کی کوئی تحقیق نہ ہو تو اس وقت تک اس سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں امام قرطبی نے اس کی، بہت سے علماء نے اور فقہاء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام یا عیب یا گناہ کا لگانا۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس کی ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ زن کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حرام، دوسری معمور بھی اور واجب ہے، اور تیسری مستحب اور مندوب ہے، چوتھی مباح اور جائز ہے۔ زن حرام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مجھے مصیبت ہی میں رکھے گا، ایسا زن یہ کیا ہے، اس کو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے، چاہے ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں یا بدگمانی رکھیں، جیسے بھی ہوگا ویسے ہی عمل پر موقوف ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگمانی کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں دیکھے جاتے ہیں، نیک دیکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان کیا ہے، یہ جھوٹی بات ہے. گمان سے بچو کیونکہ گمان جو ہے یہ جھوٹی بات ہے. یہاں ظن سے مراد بالاتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے، اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن اور سنت میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، تو جیسا کہ اگر کسی کے یہاں مقدمہ دائر ہو اور پھر اگر وہاں پر اس جگہ قرآن اور سنت یعنی لکھے نص قرآن اور سنت یہ دونوں چیز موجود نہ ہو تو پھر ثقہ آدمیوں کی گواہی پر اعتبار کیا جاتا ہے اور انہی کے مطابق قاضی فیصلہ کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا ہے اسی کے اندر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حسن ظن مراد لیا ہے. اس جگہ فرمایا کہ ظن المؤمنون کہ یہاں پر جو ہے حسن ظن بالمؤمنین کی تاکید آئی ہے اور یہ مشہور بھی ہے. یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص بدگمانی سے اپنے آپ کو احتیاط رکھے. اور تو دوسری اسی آیت کا دوسری چیز ہے تجسس، جس کو میں نے بیان کیا تھا لا تجسسو. یہ دوسری چیز تجسس ہے، یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا. اگر اس میں قرأتیں دو ہیں، ایک لا تجسسو بالجیم ہے اور ایک لا تحسسو بالحا ہے. لا تجسسو بالجیم بھی ہے اور لا تحسسو بالحا بھی ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہے تحسسو من یوسف واخی، تحسسو من یوسف واخی ہے. اور کسی یہ جو پہلی قرأت ہے لا تجسسو بالجیم، امام اخفش نے اس میں دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجیم کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، اور تجسس بالحا مطلقاً جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے. سورہ یوسف میں ابھی میں نے فرمایا کہ تحسس من یوسف واقعی ہے، اس معنی کے لیے آیا ہے، اور آیت کے معنی ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے ہو اس کو پکڑ سکتے ہیں، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو اور تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور لہذا جس کی اللہ تبارک و تعالی عیب تلاش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. اور تیسری اسی آیت کا ایک اور جز ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ چیز ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی تحقیر اور کسی کی توہین اور تذلیل سے منع فرمایا ہے، اور اس کو مشابہ اور قرار دیا ہے ایک مثال کے کہ اگر کسی شخص نے مطلب سامنے انسان موجود ہے اور اس نے کیا کی ہے وہاں پر سامنے ہی اس کی غیبت کر دی، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو اس شخص کو سننے والے کو وہ بری لگی ہے، تو وہ کیا ہوگی، اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے سامنے انسان موجود ہے، یعنی کہ ایک مردہ جانور کا گوشت نوچ کر کھانے سے مراد دیا ہے. انسان یعنی کہ زندہ جانور سے تشبیہ دی ہے کہ زندہ جانور کی یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہی آپ نے غیبت کر دی ہے اور اس کو وہ سننے میں بری لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کسی زندہ انسان کا نوچ کر گوشت کھایا جائے، ایسا ہے. دوسری ہے کہ اگر اسی فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر لفظ لمزہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. اور پھر پیچھے جیسے گزرا تھا اسی آیت کے پیچھے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم میں ایسا میں ہے لا تلمزوا انفسکم کہ آپس میں یہ برائی نہ کیا کرو. اور آگے آئے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور وہ آدمی کیا ہو غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو. یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، جیسے کسی مردے کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہے، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہے اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوگی. مگر جیسے کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام ہے اور بڑی خباثت کا کام ہے، اسی طریقے سے پیٹ پیچھے بھی برائی کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. حدیث میں حضرت انس
बिन मालिक की रिवायत है कि शब मेराज की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ले जाया गया शब मेराज में, कि मुझे ले जाया गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ कि जो उनके जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने जिस्म और बदन का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। मैंने हज़रत जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो अपने भाई की गीबत करते थे। और फिर एक हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है, गुनाह है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि ये कैसे? तो आपने फरमाया कि एक शख्स ज़िना करता है फिर वो तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह माफ़ हो जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स ने और गीबत करने वाले के गुनाह, किसी ने गीबत की है, उसका उस गीबत का गुनाह उस वक्त तक रहता है जब तक कि वो खुद उससे माफ़ न करा ले जिसकी गीबत की गई है। तो लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसमें हक़ुल्लाह की भी मुखालिफत है और हक़ुल अब्द की भी मुखालिफत है। तो लिहाजा इसलिए जिसकी गीबत की गई है उससे माफ़ कराना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।